هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. واجب الاحترام معزز و مکرم حضرت علامہ مفتی نور الحسن صاحب قلندرانی، جناب محترم المقام حضرت علامہ محمد اعظم صاحب ہاشمی، دیگر بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کریں. عزیزم افضل رضا و فیضان رضا عزیز مجد ہما نے ایک خوبصورت محفل اور محبت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز عنوان دے کر ایک بیٹھک سجائی ہے. اللہ کریم ان کی اس محنت و کاوش کو اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. فقیر سے پہلے جو تھوڑی دیر فقیر ادھر بیٹھا رہا، میں نے اسٹیٹ سیکریٹری صاحب کی زبانی جو کچھ سنا، دل بہت خوش ہوا. آج کل کے اسٹیٹ سیکریٹری اس طرح کے نہیں ہوتے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بد عقیدگی کا غلبہ ہے. اور فقیر سے پہلے اور محترم اسٹیٹ سیکریٹری صاحب سے پہلے جو نعتیں پڑھی گئیں، دو نعتیں میں نے سنی. نعتوں کے اندر کسی قسم کی جھول، شعروں کے اندر کسی قسم کی شرارت نہیں تھی، بلکہ صحیح عقیدہ سنیوں والی نعتیں پڑھی. بچوں کو، پڑھنے والوں کو اور اسٹیٹ سیکریٹری عزیزم کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اہل بیت اطہار سب سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ٹیڑھی ٹیڑھی سوچوں اور یک طرفہ کارروائیوں سے اور دین کے ٹکڑے کر کے بات کرنے سے بچا کر اکٹھا دین پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی اچھے آدمی کی حوصلہ افزائی ایک اخلاقی فرض ہوتا ہے. اس کے بعد جو فقیر نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں وہ یہ ہیں کہ آج کی محفل کا عنوان کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں بھی پہلے ذکر مصطفیٰ آپ نے نعتوں کی صورت میں سنا، اب آپ تقریر کی صورت میں سنیں گے اور اس موضوع کو نثر کے انداز میں نبھانے کی کوشش کرو. غور کریں گے، سبق کی طرح یاد کرو گے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لائے ہوئے مبارک دین کی تبلیغ جس طرح فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ خود قرآن میں کھینچتا ہے. میں نے وہ آیت خطبے میں پڑھی ہے. اللہ نے فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنا شان والا رسول بھیجا تاکہ اس دین کو پوری دنیا پر غالب کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پوری دنیا پر غالب کرنے کے لیے دنیا کے بادشاہوں کو بھی خط لکھے، اندرونی فتنوں سے بھی آگاہ فرمایا ہے. دنیا کے 6 بادشاہوں کو حضور نے خط لکھے ہیں، وہ سارے کے سارے خط کتابوں میں موجود ہیں. اندرونی فتنوں کے نام لے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخوارج و کلاب النار، خارجی جہنم کے کتے ہیں. القدریۃ مجوس و حاضر الامہ، تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے مجوسی ہیں، ایران کے مجوسی. اور فرمایا کچھ لوگ میرے بعد ایسے پیدا ہوں گے جنہیں لوگ رافضی کہیں گے، وہ حضور میری اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچائیں گے، بہانہ کریں گے، ان سے بچ کے رہنا. تو آقا نے نام لے لے کر یہ سارے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے. یہ اندرونی فطروں سے آگاہ کیا اور بیرونی فطروں کی سرکوبی کیسے فرمائی؟ میں نے عرض کیا کہ 6 بادشاہوں کو حضور نے خط لکھے.
ان میں سے ایک بادشاہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو سفیان نے حدیث سنائی۔ اچھا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حدیث لکھی ہوئی کہاں ہے، کون سی کتاب میں ہے؟ یہ بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 7 ہے، حدیث نمبر 7 بالکل سٹارٹ میں، آغاز میں یہ حدیث موجود ہے۔ روایت کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ حضور کے سگے چچا کے بیٹے، حضور کے بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ سیدنا علی مرتضیٰ بھی حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ بھی بھائی ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے بھائی، بڑے بھائی حضرت جعفر طیار، وہ بھی حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ بھی حضور کے بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ان سے بڑے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب، وہ بھی حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ بھی بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ یہ عبداللہ بن عباس حضور کے سگے چچا کے بیٹے ہیں، یہ بھی حضور کے بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ عبداللہ بن عباس کے بڑے بھائی حضرت فضل بن عباس، یہ بھی حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، سگے چچوں کے بیٹوں کے نام لے رہا ہوں، یہ سب حضور کے بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ پتہ چلتا ہے کہ بھائیوں کا ذکر کرتے وقت ایک کو بیان کرنا باقی کو بیان نہ کرنا دین کے ساتھ بے وفائی ہے۔ ابھی تو میں نے وہ بھائی بتائے ہیں جن کا کوئی مخالف انکار نہیں کر سکتا، ورنہ حضور نے اور کس کس کو بھائی قرار دیا ہے، ان کی فہرست اور لمبی ہے۔ اچھا اس حدیث کو روایت کرنے والے حضور کے بھائی ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں جو سگے چچا کے بیٹے۔ اچھا اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ حدیث حضرت ابو سفیان نے سنائی۔ اب یہاں سے دو مسئلے حل ہو گئے، پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس صحابی ہیں، ابو سفیان بھی صحابی ہیں، ایک صحابی دوسرے صحابی سے حدیث لے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابن عباس جو حضور کے سگے چچا کے بیٹے ہیں، انہیں استاد کے طور پر ابو سفیان منظور ہے، ان سے حدیث لی ہے۔ ابو سفیان جانتے ہیں کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں۔ اچھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کیسے سنائی؟ وہ حدیث سنیں۔ اب حدیث بیان کرنے والے حضرت ابو سفیان ہو گئے، اور حدیث عشق مصطفیٰ کی جان نہ نکلی تو مجھے کہنا، ذکر مصطفیٰ کا عروج اس میں نہ نظر آیا تو مجھے کہنا۔ خدا کی عظمت کی قسم، دنیا کے اندر حدیث کی کسی کتاب میں اتنی چوٹی کی باتیں حضور کی شان میں نہیں آئی جتنی اس حدیث میں آئی، اور راوی کا نام ابو سفیان ہے۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں جب مسلمان نہیں ہوا تھا، اب حدیث شروع ہوگی، تو میں روم کے ملک میں تجارت کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک ہرقل بادشاہ کے پاس تبلیغی خط پہنچا ہوا تھا، اور بادشاہ نے اپنے وزیروں، کبیروں، مشیروں سے پوچھا کہ میرے پاس مدینہ سے ایک خط آیا ہے، اور اس علاقے کے کچھ بندے کیا یہاں پر تجارت وغیرہ کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، تاکہ میں ان سے خط لکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکوں۔ وزیروں نے بتایا کہ ہاں ایک وفد مکہ سے روم میں تجارت کے لیے آیا ہوا ہے، بادشاہ نے کہا انہیں بلایا جائے۔ پورے کے پورے وفد کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا آپ لوگوں میں نبوت کا اعلان کرنے والے اس نبی کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ حضرت ابو سفیان نے کہا سب سے قریبی میں ہوں۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ادھر گئے ہوئے تھے ان میں سب سے قریبی حضرت ابو سفیان تھے، تو یہ حضور کے خونی رشتہ دار ہیں۔ چند پشتیں اوپر جا کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جد اور پشت ایک ہو جاتی ہے، ان کے اندر سب کے اندر اوپر سے ایک ہی نور آیا ہوا ہے جو آگے آ کے پھیلا ہے۔
یہ قریشی ہیں، حضور کے خاندان کے ہیں، اور ان سب لوگوں میں زیادہ قریبی جناب ابو سفیان تھے۔ اب یزید برا ہے کہ نہیں ہے؟ برا ہے، یزید برا ہے، بروں کا سردار ہے، لیکن یزید کو برا کہو، یزید کی جد کو برا نہ کہنا، یزید کی جد اوپر جا کے حضور کی جد کے ساتھ مل جاتی ہے۔ ہوش کی باتیں ہیں نہیں۔ پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ میں دوبارہ بتا دوں، بخاری شریف میں حدیث نمبر 7 ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بادشاہ نے ان کو سامنے کھڑا کر دیا اور باقی ساتھیوں کو حکم دیا کہ آپ سارے اس کے جو ساتھی مکہ سے آئے ہوئے ہو ابو سفیان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ پیچھے صفے بنا کے، قطاریں بنا کے کھڑے ہو گئے۔ اب بادشاہ نے کہا پچھلو، میں اس تمہارے اگلے والے ابو سفیان پر کچھ سوال کروں گا اور ابو سفیان آپ نے صحیح صحیح جواب دینا ہے، اور اگر اس نے غلطی کی تو پیچھے والوں تم نے اس کو ٹوک دینا ہے۔ اب بڑی دانائی کی بات کی اس نے گالی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں اس وقت غیر مسلم تھا، تو میں پریشان ہو گیا کہ میں نے پہلے کوئی ان سے میٹنگ کر لی ہوتی کہ میں ڈنڈی ماروں گا تم میری سائیڈ لینا، لیکن بادشاہ کی دانائی نے میری اس پلاننگ کو ختم کر دیا۔ اب اس وقت تو میں انہیں کچھ غمزہ اشارہ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ بادشاہ نے مجھ پر پہلا سوال کیا، بات سمجھ آ رہی؟ چونکہ حدیث ہے نا تو غور سے سننا پڑ رہا ہے، تو ظاہر ہے سنیوں کو ذرا توجہ دینی پڑ جائے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ سنا علمی باتیں سنا کرو، پسند کیا کرو۔ اگر آپ علمی باتیں کرتے ہوتے نا آج آپ کی گلی میں جگہ نہ ہوتی۔ بادشاہ نے پہلا سوال کیا، کیف نسبہ فیکم، اس نبی کا نسب مبارک، خاندان اقدس وہ کیسا ہے؟ قلت، حضرت ابو سفیان نے جواب دیا، هو ذو نسب فینا، وہ ہم میں سب سے اونچے خاندان والا ہے۔ بادشاہ نے دوسرا سوال کیا، فهل قال هذا القول منکم احد قط قبلہ، کیا یہ جو انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس سے پہلے آپ کے شہر میں کسی اور نے بھی یہ نبوت کا اعلان دعویٰ کیا تھا؟ قلت لا، ابو سفیان کہتا ہے میں نے کہا نہیں۔ اب ذرا سنتے جانا سوال۔ بادشاہ نے پھر تیسرا سوال کیا، بہت بڑی تفتیش ہو رہی ہے بھائی۔ بادشاہ نے تیسرا سوال کیا، هل كان من آبائه من ملک، کیا ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، کبھی کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ اچھا، چوتھا سوال کیا، فاشراف الناس یتبعون له، کیا امیر لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں؟ ام ضعفاء، یا ضعیف اور کمزور اور غریب لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں؟ قلت بل ضعفاء، ابو سفیان نے جواب دیا غریب لوگ زیادہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پانچواں سوال تھا، ایزیدون ام ینقصون، کیا یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون، جواب دیا یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ چھٹا سوال تھا، فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سَخْطَةً عَنْ دِينِهِ، کیا ان میں سے کوئی بندہ اپنے دین سے ناراض ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ دین کو چھوڑ کے واپس تمہارے پاس بھی آتا ہے؟ قلت لا، ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا واپس کون نہیں آتا، جو جاتا ہے پکا ہو جاتا ہے۔ جو کوئی سبق ماہیدہ پڑھتا
ولدو جا مول نہ پڑھنا. ساتواں سوال، هل کنتم تتہمونہ بالکذب، کیا ان کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم ان کو جھوٹا سمجھتے تھے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، ہم انہیں جھوٹا نہیں، ہم انہیں سچا سمجھتے تھے. کتنے سوال ہو گئے؟ 7. 8واں سوال، فَهَلْ يَقْدِرُ، کیا کوئی معاہدہ کریں تو وہ غداری بھی کرتے ہیں؟ قلت لا، میں نے کہا کبھی نہیں. ہاں، ابھی صلح حدیبیہ ہمارے ان کے درمیان ہوئی ہے، وہ معاہدہ ابھی چل رہا ہے، اللہ جانے اب وہ کیا کرتے ہیں. یہاں ابو سفیان بتاتے ہیں ابن عباس کو کہ میرے ساتھیوں سے میں پیچھے سے اتنا ڈرا ہوا تھا کہ یہاں تھوڑی سی ڈنڈی مارنے کا مجھے موقع مل گیا کہ اب ایک موقع ہے، ایک معاہدہ چل رہا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا کرتے ہیں. سوال 8 ہو گئے. 9واں سوال، فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُمْ، کیا آپ لوگوں کا کہ ان کے ساتھ کبھی جنگ بھی ہوئی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں ہوئی ہے. اس نے کہا کیف کان قتالکم، جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ تو کہنے لگے الحرب بیننا و بینہم سجال، جنگ ہمارے ان کے درمیان باری سے ہوتی رہی ہے، کبھی ہم جیت جاتے تھے، کبھی وہ جیت جاتے تھے. سوال نمبر 10 اور یہ آخری سوال ہے. دیکھو فکر کیسا عجیب ہے، 10 سوال، تلک عشرۃ کاملہ. 10واں سوال تھا ماذا یأمرکم، وہ تعلیم کیا دیتے ہیں؟ قلت یقولوا اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ واحد لا شریک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. بترکو ما یقول آباؤکم، اور جو تمہارے باپ دادا کہتے تھے وہ چھوڑ دو. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، اور ہمیں وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں. وَالصِّلَةِ، اور آپس میں صلہ رحمی کرنے، بندوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، توڑنے سے منع کرتے ہیں. آپ لوگوں نے غور سے سنے میرے سوال؟ جو بادشاہ نے سوال کیے تھے اور جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیے تھے، غور سے سن لیے. اب بادشاہ کہتا ہے، ترجمہ کرنے والا پاس کھڑا تھا، یہ سوال جواب اس کے تھرو ہو رہے ہیں. بادشاہ اپنے ترجمان کو کہتا ہے کہ ان سے اب کہو کہ میں نے آپ پر 10 سوال کیے، پہلا سوال میں نے کیا تھا، اب گفتگو شروع ہوتی ہے. سوال تو 10 بھی بڑی دلچسپ ہے نا، آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا نا. ذکر مصطفیٰ حق ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور یہ حق ادا کرنے والا کون ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ. تو جو یہ حدیث بیان کرے وہ امت مسلمہ کا محسن ہے کہ نہیں؟ احسان فراموش کبھی نہ بننا. بادشاہ نے کہا میں نے پہلا سوال کیا تھا کہ اس نبی کا نسب اور خاندان کیسا ہے، تو تم نے کہا تھا کہ وہ ہوگا ذو نسب فینا، اس کا خاندان ہمارے اندر بڑا اونچا خاندان ہے. وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ، بادشاہ نے کہا نبیوں کی یہی شان ہوا کرتی ہے، نبی ہمیشہ اونچے خاندان میں آیا کرتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ پہلی نشانی جو میں نے سوال کیا یہ اس پاک نبی کے حق میں بات جا رہی ہے. اب حضور پاس نہیں ہے، بتائے حضور کی غیر موجودگی میں بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ووٹ ڈال رہا. پھر بادشاہ نے کہا ان سے کہو، ترجمان سے کہا میں نے آپ پر دوسرا سوال کیا تھا کہ کیا آپ لوگوں میں اس سے پہلے کسی نے مکہ میں یہ دعویٰ کیا تھا
تم نے کہا کہ نہیں. بادشاہ نے کہا میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ شاید تم لوگوں میں پہلے نبوت کا دعویٰ کرنے کی ریت پڑ چکی ہو, بنیاد رکھی جا چکی ہو, تو یہ کسی کی دیکھا دیکھی ایسا کر رہے ہوں. لیکن تم نے کہا کہ ادھر نبی کوئی نہیں ہوا, تو میں سمجھ گیا کہ یہ ووٹ بھی محمد کریم کے حق میں جاتا ہے, اس لیے کہ وہ کسی کی دیکھا دیکھی نہیں کہہ رہے, جو کہہ رہے ہیں اپنے رب کا دیا ہوا پیغام اندر سے نکال رہے ہیں. پھر بادشاہ نے کہا میں نے تیسرا سوال کیا تھا کہ کیا ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے. یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ ہو سکتا ہے والد دادا پر دادا کوئی بادشاہ گزرا ہو, کہ اپنے والد دادا پر دادا کی وراثت جو بادشاہی وراثت تھی اس پر قبضہ کرنے کے بہانے سے یہ ایسا کر رہے ہو. تم نے کہا کہ ان کا باپ دادا کوئی بادشاہ نہیں گزرا. میں سمجھ گیا کہ یہ بہانہ بھی میرے پاس ان کو رد کرنے کا نہیں ہے, یہاں بھی محمد کریم پاس ہیں, یہ ووٹ ان کے حق میں جاتا ہے. اچھا, میں نے چوتھا سوال کیا تھا کہ لوگوں کے امیر اور اشراف ان کی پیروی کر رہے ہیں یا غریب. تم نے کہا کہ غریب. تو وَكَذَلِكَ الْحَقِّ, حق ایسا ہی ہوتا ہے ہر زمانے میں, ہمیشہ حق کو قبول کرنے والے لوگ زیادہ تر امیر نہیں بلکہ غریب ہوا کرتے ہیں. اب بچہ ساری باتیں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بولے جا رہا ہے. پھر بادشاہ نے کہا میں نے پانچواں سوال کیا تھا کہ ان میں سے کوئی بندہ اپنے دین کو چھوڑ کر ناراض ہو کر واپس بھی پلٹتا ہے. تم نے کہا کہ نہیں. تو بس ایمان کذالک الایمان اذا دخل فی بشاشۃ القلوب لا یرتد احد. یہی ایمان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ دلوں کی رگوں کے اندر گھس جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی چھوڑا نہیں کرتا. پھر میں نے اگلا سوال کیا تھا, سوال نمبر 7. میں نے پوچھا تھا کہ آپ ان کو ان کے نبوت کے دعویٰ سے پہلے کبھی جھوٹا کہتے تھے. تو تم نے کہا تھا کہ نہیں, ہم انہیں کبھی جھوٹا نہیں کہتے تھے, کبھی ہم نے ان کا جھوٹ نہیں سنا, ہم انہیں صادق اور امین کہتے تھے. تو میں سمجھ گیا, میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا اور تم نے جب جواب دیا تو میں سمجھ گیا کہ جو بندوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا. پھر میں نے 8واں سوال کیا تھا کہ کبھی انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی اور غدر بھی کیا ہے. تو تم نے کہا تھا کہ کبھی نہیں کیا. تو میں سمجھ گیا کہ جو غدر نہیں کرتا وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, اور نبی کبھی بھی اپنا کیا ہوا معاہدہ توڑا نہیں کرتے. مخالفین وعدہ توڑنے اور معاہدہ ختم کرنے میں پہل کر سکتے ہیں, نبی اپنے معاہدے پہ قائم رہتا. بادشاہ نے کہا میں نے 9واں سوال کیا تھا کہ بھائی قاتل تم ہو, کہ آپ لوگوں کی ان کے ساتھ کبھی جنگ بھی ہوئی ہے؟ تو تم نے کہا تھا کہ کبھی نہیں ہوئی. جنگ ہوئی ہے اور کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں. تو میں سمجھ گیا, میں نے سوال اسی لیے کیا تھا, میں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے, انبیاء کے حالات پڑھے ہوئے ہیں, انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. پلڑا کبھی ادھر بھاری کبھی ادھر بھاری, بالآخر مراحل میں سے گزرتے گزرتے نبیوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیتا ہے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, اللہ نے لکھ دیا ہے کہ بالآخر میرے نبی کامیاب ہوں گے. 9 سوال ہو گئے. بادشاہ نے کہا میں نے 10واں سوال کیا تھا کہ وہ تعلیم کیا دیتے ہیں. تم نے کہا تھا کہ اللہ کی توحید کا حکم دیتے ہیں, شرک سے بچنے کا حکم دیتے ہیں, نماز زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں, سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں, پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں, الصدق والعفاف والصلۃ, اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں, بندوں کو آپس میں جوڑنے کا حکم دیتے ہیں, توڑنے سے منع کرتے ہیں. بس کذالک الانبیاء, انبیاء کی شان یہی ہوا کرتی ہے جو ساری کے سارے نشانی اس نبی میں پائی جاتی ہے. اب سن لیجیے اس سے اگلی بات. بادشاہ نے کہا کہ میں نجومی ہوں,
میں پرانی کتابوں کا ماہر ہوں. تو بادشاہ کہہ رہا میں نے تورات زبور انجیل پڑھی ہوئی ہے. اپنے ملک اور دنیا کے بڑے بڑے جو پوپ تھے اور جو آرچ ڈیکن تھے ان کے ساتھ بادشاہ کا رابطہ تھا, آنا جانا رہتا تھا. عیسائیوں کے بڑے بڑے مبلغین اس کا ساتھ دیتے تھے. ہر وقت آپس میں دوستیاں تھیں, آنا جانا تھا, کھانا پینا تھا. بادشاہ نے کہا کہ ہم سارے جانتے تھے اور میں بھی جانتا تھا کہ دنیا میں ایک نبی آنے والا ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ مکہ میں آنے والا ہے. میں اپنے علاقے میں ڈھونڈتا تھا. ایک بات کروں, سنا, یہ اپنے علاقے میں ڈھونڈنے کی غلط فہمی پرانی ہے. مثال کے طور پر آج بھی آپ دیکھیں نا تو ہم اپنے گلی محلے میں زمانے کا مجدد تلاش کرتے ہیں. اپنے تاریخ کے قائد صاحب کو مجدد ہر کوئی بنا دیتا ہے. یہ سب غلط ہے. خدا کی عظمت کی قسم, جتنے لوگوں کے لیڈر اور رہنما اس دور میں اس وقت پھرتے ہیں اور جو اپنے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پیدا کیے ہوئے ہیں اور لوگوں نے ان کے بارے میں بے پر کی اڑا رکھی ہیں, ان سب کو دیے ہوئے القاب یا ان کے اپنے گھڑے ہوئے ہیں یا ان کے مریدوں کے گھڑے. اللہ کی بارگاہ میں ان القاب کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں, یہ قیامت کے دن دیکھا جائے گا. اشارے دیتے ہیں اپنے بارے میں. ہماری تحریک مجددانہ تحریک ہے تو تحریک کے لیڈر کے حق میں کریڈٹ بھیجنا مقصود ہے نا. تو یہ اٹکلیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلتی. اپنے اپنے محلوں سے باہر نکلو, اپنی اپنی تنظیموں کو توڑ کر کنویں کا مینڈک بننا چھوڑ دو. خدا کی عظمت کی قسم, باہر دیکھو گے تمہیں دنیا میں طرح طرح کے اللہ کے پیارے بندے نظر آئیں گے. حضرت ایوب تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, وہ فرماتے ہیں اذا اردت ان تعرف خطأ معلمک فجالس غیرہ, اگر تو اپنے استاد کی غلطیاں جاننا چاہتا ہے تو کسی اور کے پاس بھی جا کے بیٹھا کر, تجھے پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عطا کے نمونے کس قدر موجود ہیں. فارسی میں ایک ضرب النثر ہے, اس کا ترجمہ سناتا ہوں کہ مرید پیر نہیں اڑتے, پیر نہیں اڑتے, پرواز کرنے کی بات کرو. پیر نہیں اڑتے, مرید اڑاتے ہیں. مریدان می پرانن, مرید اڑاتے ہیں. تو ایک نفسیات عمل ان باتوں میں سے ہم گزرے, ہم سمجھتے ہیں. خدا کی عظمت کی قسم, ہمیں ہمارے سائیں بادشاہ مرشد ہمیں یہ سبق سکھایا, ہمیں ان باتوں میں سے گزار کے ہمیں حقائق تک پہنچایا, ان باریکیوں تک پہنچایا کہ گیم کیا ہوتی ہے. میں ہرقل بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں اپنے علاقے میں دیکھتا تھا, اس نبی کا آنا تو میں نے پڑھ رکھا تھا, ساری نشانیاں بھی میرے پاس تھی, اس کے مطابق میں نے سوال بھی کیے ہیں, میں نے ان کو ریکمینڈ بھی کر دیا ہے, میری دانش میں وہ بالکل حق پر ہیں, لیکن میں اپنے علاقے میں ڈھونڈتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا ظہور مکہ میں ہوگا. یہاں سے بات چلی تھی نا, آج بھی ہر کوئی مجدد اپنے محلے میں ڈھونڈتا ہے. جیسے وہ بادشاہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اپنے علاقے میں سمجھے بیٹھا تھا. سنا, اس کے بعد بادشاہ ایک تاریخی الفاظ بولتا ہے. بادشاہ کہتے ہیں جو تم نے مجھے باتیں بتائی ہیں, اگر تم نے سچ بولا ہے تو قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے
کہ اس پاک نبی کی حکومت جہاں میرے اس وقت قدم ہیں، جہاں میں کھڑا ہوں، اس سارے علاقے پر اس کی حکومت کا جھنڈا لہرائے گا۔ سیملک موضع قدمیہ ہاتین، جلد ہی وہ مالک بن جائے گا اس زمین کے جس پر میں قدم جمائے کھڑا ہوں۔ دوبارہ بتا دوں، میں کئی بار پہلے بتا چکا ہوں، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے جو ساری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور بخاری کے حدیث نمبر 7 ہے، 7۔ اچھا، پھر بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے ایک میٹنگ بلائی، اپنے وزیر کبیر، گورنر تک، اور بشپ اور آرچ ڈیکن اور پادری اور پوپ اور مبشر، سارے کے سارے بلائے۔ یہ ان کی ٹرمینالوجی ہے۔ عیسائیوں کا سب سے چھوٹا مبلغ جو ہوتا ہے اس کو مبشر کہتے ہیں، اس کے اوپر فادر ہوتا ہے، بشپ اور آرچ ڈیکن یہ اوپر کے وہ ہیں، ان کی جیسے عہدے ہوتے ہیں، ان کے عہدے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ سارے پائے جاتے ہیں۔ تو جیسے آرچ ڈیکن برکت اللہ گزرا ہے سیالکوٹ میں، یہ بشپ نذیر گزرا ہے تھوڑا اس علاقے میں، ابھی وہ چلا گیا دنیا سے۔ بہرحال بادشاہ نے اپنے سارے مذہبی کارندے اور وزیر، مشیر اور سرکاری افراد اور گورنر اور فوجی جرنیل سارے کے سارے جمع کیے۔ کچھ چیدہ بیوروکریٹس بھی آ گئے، عام پوسٹیں ساری بلا لیں، اور ایک بہت بڑے آڈیٹوریم کے اندر، بہت بڑے ہال کے اندر سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے وہ خط نکالا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ اس نے وہ خط سنایا کہ مجھے ایک نبی کا خط آیا ہے اور میں ان کی رسالت کو سچا مان چکا ہوں۔ سنا یہ بخاری میں ہے سارا کچھ۔ میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ کاش ہمارا علمی طبقہ اپنی عوام کو یہ باتیں بتائے۔ تاریخ کی سچی جھوٹی کہانیاں اور 10ویں صدی اور 12ویں صدی کی لکھی ہوئی تاریخیں اور شہادتوں کے واقعات، فتوحات کے واقعات، جن میں بعض اوقات سچ ہوتا ہے، بعض اوقات نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، لوگوں میں ہنگامہ کرانے کے لیے ایک ہاتھ اٹھا لو، 2 ہاتھ اٹھا لو، اس قسم کی کچی باتیں، ہوائی باتیں کی جاتی ہیں۔ کاش ہم مضبوط کتابوں میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لوگوں کو سنائیں تو خدا کی عظمت کی قسم، صحابہ کرام کی عظمت کا بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس حدیث، اتنی اونچی حدیث کو روایت کرنے والا بندہ کتنا اونچا ہوگا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو سفیان ہے۔ خدا کی قسم جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ابو سفیان راوی ہے، یہ بات سن کے نہ ماننے والا انشاءاللہ یعد اناملہ، اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کے کھائے گا غصے سے، لیکن بن کچھ نہ پڑے گا، کچھ نہ بن پڑے گا۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے وہ خط نکالا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ الہ ہرقل عظیم الروم۔ یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور ہرقل کی طرف ہے جو روم کا بادشاہ ہے۔ یہ آپ بار بار سن رہے ہوں گے، ہرقل، آپ پڑھتے ہیں ہرقل، یہ نہیں، اصل لفظ ہرقل ہے، لیکن علاقائی طور پر لوگ ہرقل کہتے ہیں، کوئی گناہ نہیں۔ یہ تلفظات کے اندر جو چھوٹے موٹے فرق ہوتے ہیں جس سے کوئی گناہ لازم نہ آتا ہو، قرآن کا تلفظ اور ہے، کسی بندے کے نام کا تلفظ اس میں چل جاتا ہے، اور بھی کئی نام ہیں جن کے لوگوں نے تلفظات کے اندر فرق رکھا ہو۔ تو چلیے ہرقل نے جو خط پڑھا نا کہ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور ہرقل روم کے بادشاہ کی طرف ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی، حضور نے لکھا سلامتی ہو اس پر۔ حضور نے یہ فرمایا السلام علیکم، کیونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، فرمایا سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جو ہدایت کو قبول کرے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔
اسلام ایسے صلح کلی نہیں سکھاتا، اسلام بزدلیاں نہیں سکھاتا، اسلام حق کو حق بولتا ہے، باطل کو باطل بولتا ہے، اسلام دودھ کو دودھ بولتا ہے، پانی کو پانی بولتا ہے۔ کیا بات ہے حضور، واہ، اسلام صلح کلی نہیں سکھاتا، کیا بات ہے حضور، واہ 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 واہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلے الفاظ ہیں، اسلم تسلم، فرمایا مسلمان ہو جا، اسلام قبول کر لے، تجھے سلامتی مل جائے گی۔ بڑے گہرے الفاظ ہیں جی۔ اس کا مطلب ہے اسلام سلامتی دیتا ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا لفظی معنی ہی ہوتا ہے سلامتی۔ اسلم یسلم اسلام، سلامتی میں آ جانا، اسلم سلامتی میں آ جا، تسلم تجھے سلامتی مل جائے گی۔ اسلام قبول کر لے تو سلامت ہو جائے گا۔ سنا ہے؟ لفظ اسلام پہ بات کرنے لگا، جو خط تھا حضور کا، سنو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اگر دنیا میں ہے سچا دین تو اس کا نام اسلام ہے۔ قرآن میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو جو دین پسند ہے اللہ کے ہاں جو دین ہے اس کا نام اسلام ہے۔ اس بات کو میں کیوں زور دے رہا ہوں، ابھی فی الحال آپ سمجھ نہیں آئے گی۔ سونا، آج کل کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سارے نبیوں کا دین انسانیت ہے، نبیوں کا مذہب انسانیت کہا جا رہا ہے، میں اس پہ ہٹ کر رہا ہوں، خدا کی عظمت کی قسم، نبیوں کا دین انسانیت نہیں ہوتا، نبیوں کا دین اسلام ہوتا ہے۔ انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے، جس طرح جانوریت کوئی مذہب نہیں ہے، اسی طرح انسانیت بھی کوئی مذہب نہیں ہے۔ آپ نے نیٹ کھولی تو دیکھتے رہتے ہیں اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں، مجھے غیر ذمہ دار لوگوں کی باتوں پہ آپ کان نہ دھرا کریں، لاجیکل بنے۔ قرآن شریف بار بار کہتا ہے، ایک اور جگہ پہ اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارا جو دین پسند کیا وہ اسلام ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو پھر انسانیت کو مذہب ماننا، اللہ تعالیٰ میں نہیں مانتا، قبول ہی نہیں کروں گا، تو پھر کلمہ پڑھ کے ایسی باتیں نہ کرو۔ تو آقا نے خط میں لکھا اسلم تسلم، پھر آگے دوبارہ فرمایا اسلم، مسلمان ہو جا، فإن لك أجرك مرتين، تمہیں دورہ اجر ملے گا، تیرا بھی اور تیری پبلک کا، کیونکہ تو مسلمان ہوگا تو لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ فإن أبيت، اگر تم نے انکار کیا، فإن عليك اسم العریسیین، پھر سارے کے سارے تیرا گناہ بھی تیرے کھاتے میں ہوگا، اور پورے کے پورے ہاری کسان علاقائی لوگ، تیری پوری کی پوری پبلک، سب کا گناہ تیری گردن پہ ہوگا۔ آگے قرآن کی آیت لکھی قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ، اے اہل کتاب اس کلمے پہ آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان سانچہ ہے، جو کامن ہے۔ یہاں تھوڑی سی پھر بات ذرا غور سے سننا، اے اہل کتاب، حضور آیت لکھ رہے ہیں، اے اہل کتاب اس بات پر آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان کامن ہے، ساجھی ہے، وہ کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، قرآن بھی یہ کہتا ہے۔ اب میرے بھائی اور بیٹوں، یہ ذرا غور سے سنیں اس بات کو بھی، یہ جو ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ صلح کرنا، معاہدہ کرنا، اسلام ایسے معاہدے سکھاتا ہے، اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے، اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کلمے پہ آ جاؤ اہل کتاب جو ہمارے تمہارے درمیان کامن ہے، وہ کیا ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانیں۔ تو اتحاد اتفاق کی دعوت دیتے وقت اسلام نے یہ ملحوظ رکھا ہے کہ اتحاد کا کریڈٹ، فائدہ مخالف کو نہیں جانا چاہیے، اسلام کو جانا چاہیے۔ ایک توحید پہ آ جائے، وہ بھی آ جائے، اسلام بھی آلریڈی توحید پر ہے، تو فائدہ کس کا ہوا؟ اسلام کا۔ اور ہٹ کس، چوٹ کس پہ لگی؟
اہل کتاب پر کہ اسلام نے اتحاد کی دعوت دے کر ان کو اپنے در پہ جھکا دیا. اس وقت جو لوگ اتحاد کی دعوت بین المذاہب اور پتہ نہیں کیا کیا اتحاد الادیان وہ ساری اکبر بادشاہ والی بولیاں بول رہے ہیں، اس کا کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ تم نے اللہ کو جان دینی ہے، اپنے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ تمہاری اس روش کا کریڈٹ اسلام کو جا رہا ہے یا کفر کو جا رہا ہے؟ اندر سے لانتیں اٹھیں گی انشاءاللہ، مان جاؤ گے کہ تم کریڈٹ اوروں کو دے رہے. بادشاہ نے جب خط سنایا اور یہ بھی کہا کہ میری دانست میں وہ اللہ کے سچے پاک پیغمبر ہیں، ساری کی ساری پبلک جو مین ہال میں جمع تھی، مین ہال کیا ہو تو مین ہال بنے، سارے کے سارے باہر کو بھاگے. بادشاہ نے کہا ارے ارے واپس آؤ واپس آؤ واپس آؤ، میں تمہارے امتحان لے رہا تھا، میں کب ان کو مانتا ہوں. بادشاہ نے ان کو واپس بلا لیا. سونا بادشاہ حضور کو اندر ہی اندر مان چکا تھا کہ نہیں، لیکن بظاہر کلمہ نہیں پڑا. بظاہر کلمہ پتہ چلتا ہے کہ دل کی معرفت کا نام ایمان نہیں ہے، زبان کا اقرار جب تک نہیں ہوگا، دل کی معرفت اور زبان کا اقرار جمع ہوگے تب ایمان ثابت ہوگا. میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. مکہ کے سارے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت قلبی حاصل تھی. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن کہتا ہے کہ سب لوگ میرے نبی کو یوں پہچانتے ہیں جس سے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. سب کو معرفت مصطفیٰ کریم حاصل تھی، مگر زبان سے کلمہ پڑھنا ثابت نہ ہوا تو ایمان ثابت نہ ہوا، خواہ وہ کوئی بھی ہو. میں نے جو باتیں کی ان کے اب آپ نے غور کرنا ہے، کنکلوڈ کرنا ہے. 3 حصے اب یاد کر لینا، بے شک ایسا ہی ہے. سب سے پہلے میں نے بتایا کہ حدیث کو روایت کون کرتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور کے بھائی اور حضور کے بہت سارے بھائی. اور ابن عباس کس سے روایت کرتے ہیں؟ حضرت ابو سفیان سے رضی اللہ عنہ. اور جو اتنی عظیم حدیث اور ذکر مصطفیٰ سے لبریز حدیث کو بیان کرے وہ امت کا محسن ہے. دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ بادشاہ نے 10 سوال کیے، 10 سوالوں کی وجوہات بیان کی، 10 سوالوں کے جوابات پر تبصرے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر. تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ بادشاہ نے سب کچھ مان کر کہا کہ وہ وقت دور نہیں کہ ان کی حکومت اس جگہ تک پہنچے گی، لیکن ماننے کے باوجود کلمہ اپنی زبان پر جاری نہ کیا، لہذا اندر کی معرفت نطق بالشہادتین کی نفی کی وجہ سے ثابت ایمان کو ثابت نہ کر سکی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح مسلمان اور پکا سنی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علمی گفتگو سننے اور پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.